اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر فضائی حملوں کا سلسلہ تیسرے روز بھی جاری ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پٹی کا پانی بند کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر توانائی نے کہا کہ غزہ کا پانی فوری طور پر بند ہوگا۔ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اس قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، تو وہ دیکھ کر تو جو تھوڑی بہت ہمدردی اگر تھی بھی فلسطین سے یا حماس سے، خیر مجھے پہلے بھی نہیں تھی لیکن بالکل سے ختم ہے، اور بالکل میں ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے۔ اسرائیل کی ڈیفنس منسٹری کی طرف سے یہ اناؤنس کیا گیا ہے کہ غزہ کو مکمل سیج اس کا جو ہے وہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس میں ان کا فوڈ، الیکٹریسٹی، واٹر، جو بھی اس طرح کی چیزیں وہ ان تک نہ پہنچ پائیں۔ آرزو، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حماس کے پیچھے ایران کی فنڈنگ ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ عرب ممالک اس پر مکمل سی خاموشی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل کی خواتین اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ان کے جس طریقے سے قتل و غارت گری وہاں پر کی ہے، جیسے ان کی عزتوں کو تار تار کی ہے، تو وہ بات کر رہے ہیں اخلاقی سپورٹ کی۔ اسرائیل کا علاقہ ہے وہ پچھلے 3000 سالوں سے یہودیوں نے اس کو آباد کر رکھا ہے اور اس سرزمین کے اوپر سب سے پہلا حق یہودیوں کا ہے۔ لیکن حماس کے ساتھ کون سا دیش کھڑا ہوا ہے؟ پاکستان۔ دوستوں یہ دیکھیں، یہ ہیں شہباز شریف صاحب، یہ ابھی پرائم منسٹر تھے یہ پاکستان کے۔ میں نے کل ایک ویڈیو دیکھی ہے، اس کے اندر نا انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن ایک لیڈی وہ ان کی فوجی ہے، اس کے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اس کو اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہے۔ دوستوں میں آپ کو بات بتاتا ہوں، یہ پاکستان نہ یہ آتنکستان ہے۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں۔ اسرائیلی رکشا منتری یوو گیلنٹ نے سوموار کو غزہ پٹی پر پوری گھیرا بندی کا آدیش دیا ہے۔ سینا نے فلسطینی چھیتر پر ہوائی حملے کیے ہیں۔ رکشا منتری یوو گیلنٹ نے ایک ویڈیو سندیش میں کہا ہے کہ ہم غزہ پر پوری طرح سے گھیرا بندی کر رہے ہیں، نہ بجلی، نہ بھوجن، نہ پانی، نہ گیس، یہ سب بند ہے۔ دراصل آتنکی سنگھٹن حماس نے اسرائیل پر حملہ بول کر سینکڑے لوگوں کی جان لے لی تھی، اور یہ اچانک کیا گیا تھا، جس کے بعد اسرائیل نے پوری طاقت سے جوابی اٹیک کیا ہے۔ دکشنی اسرائیل میں کم سے کم 700 لوگ مارے گئے ہیں۔ شووں کو برآمد کرنے میں مدد کرنے والے ایک سنگٹھن کے انسار غزہ کے قریب قبطوس ریم کے پاس ایک سنگیت سماروہ میں حماس بندوق داریوں دوارا انمانت 250 لوگوں کی ہتیا کر دی گئی تھی، جس میں یووا اسرائیلی اور ودیشی شامل تھے۔ اسرائیلی رکشا منتری یوو گیلنٹ نے ہبرو میں کہا کہ ہم جانوروں سے لڑ رہے ہیں اور اس کے انسار کاریہ کر رہے ہیں۔ اب اسرائیل دوارا آتنکی حماس کا حقہ پانی بند کیے جانے پر پاکستان سکتے میں ہے۔ میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، اس قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر، تو وہ دیکھ کر تو جو تھوڑی بہت ہمدردی اگر تھی بھی فلسطین سے یا حماس سے، خیر مجھے پہلے بھی نہیں تھی لیکن بالکل سے ختم ہے، اور بالکل میں ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آرزو، میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور حماس کے پیچھے ایران کی فنڈنگ ہے، اور حماس کے جو رہنما ہیں، اگر آپ ان کے پاس موجود ڈالرز دیکھیں، اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں، اگر آپ ان کے بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں، تو آپ کو بڑی مماثلت معلوم ہوگی کہ کس طرح سے پاکستان کے جو مذہبی علماء مدرسوں میں بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ ہمیں اسرائیل اور فلسطین اور حماس کے طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو ہے ان کی دانست میں ظلم کر رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرزو کاظمی، ریاست پاکستان بھارت کو تسلیم کرتی ہے، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتی ہے، اس کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلنے جاتی ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کی دانست میں بھارت کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی ایک ہی ترازو ہے، ایک ہی یارڈ سٹک ہے، ایک ہی پیمانہ ہے، لیکن اس کے دو مختلف قسم کے انہوں نے نتائج برآمد کیے ہیں۔ اس کے پیچھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنل سائیکالوجی ہے، یا جس کو آپ ڈیپ روٹڈ انسٹیٹیوشنل میموری ہے، اس کے پیچھے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب نصارہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، اور یہود جو ہیں وہ
वो यहूदी हैं। पाकिस्तान में अगर आपने किसी को गाली देनी होती है तो आप उससे कहते हैं ओ यहूदी के बच्चे, बकवास बंद कर। इसका मतलब यह है कि यहूदियों को एक नफरत का इस्तारा बना दिया गया है और निसरानी जो यानी जो नसारा हैं उनके साथ आपके हर तरह के रिलेशंस कायम हैं। तो ये आधी आयत पर अमल करने की कोशिश करते हैं। और अगर हम तारीखी पैमाने से देखें आरजू, तो जो इसराइल का इलाका है वो पिछले 3000 सालों से यहूदियों ने उसको आबाद कर रखा है और उस सरजमीन के ऊपर सबसे पहला हक यहूदियों का है। ठीक है कि आपने वहां पर हमला किया, मुसलमानों ने जनाब उमर के दौर में वहां पर हमला किया 705 ईस्वी में। अब्दुल मालिक बिन मरवान ने वहां पर मस्जिद अक्सा भी तामीर करवाई, जिसको उन्होंने टाइम ट्रेवल के जरिए बाद में उसका सफर भी किया गया था। लेकिन बात यह है कि उस सरजमीन के ऊपर अगर मुसलमानों ने एग्जिस्ट करना है तो उन्हें इसराइल के साथ पीसफुल रिलेशंस बनाने होंगे। इसराइल का दिल इतना बड़ा है कि उसने अपनी आर्मी में मुसलमान फौजियों को भर्ती कर रखा है। आपके आधे से ज्यादा फलस्तीनी जो हैं रोज बॉर्डर क्रॉस करके इसराइल के अंदर दाखिल होते हैं, जॉब्स करते हैं, रोजगार कमाते हैं। और ये जो हमास है ये मासूम लोगों की शील्ड को इस्तेमाल करती है, मासूम इसराइलियों के ऊपर हमला करती है और उसके बाद जब इसराइली रिटेलिएट करते हैं तो पूरी दुनिया में ये शोर गुआगा करते हैं कि जी मुस्लिम 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 मुस्लिम। वो तो सही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक तरफ खड़ा रहता है कि जी हम तो इसराइल का साथ नहीं देंगे, जबकि सऊदी अरब तक उससे बातचीत करने को तैयार है और दूसरी कई इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो इस वक्त इसराइल से बात करने के लिए बहुत अपना इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन हमें तो वैसे कोई काउंट भी नहीं करता। वैसे आपके ख्याल से हम करें ना करें मतलब इसराइल को क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम कहते हम तस्लीम नहीं करते, वो कोई तबाह हो जाएंगे हमारे ना करने से? यानी इसराइल को तस्लीम ना करने से जैसे इसराइल को कोई फर्क पड़ने वाला है। हालांकि वो मुसलमान उलमा भी इसराइल की मुखालफत करते हैं जिनकी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और जो टेक्निक जो है इसराइल के अंदर डेवलप की गई थी। इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि गज़ा को मुकम्मल सीज इसका जो है वो करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनका फूड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, जो भी इस तरह की चीज़ें वो उन तक ना पहुंच पाएँ। अब ये जो तरीका है ये गज़ा में भी पहले भी इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कंप्लीट सीज, तो देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक तरीका इसलिए होता है कि इस दौरान जब फूड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गज़ा जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ पे वो पहले से ही फूड इकट्ठा करके रख रहे हो अपने पास, ऐसा नहीं होगा वहाँ पर। इतनी उनके पास जो है वो फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तो फिर भूख की वजह से या फूड ना मिलने की वजह से इस सूरत हाल में जो है वो लोग मरना भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इस तरह का तरीका पहले भी इख्तियार किया गया। अभी ये मेथड यूज़ करके कि कंप्लीट सीज ऑफ गज़ा, ये मेथड यूज़ करके ये भी हो सकता है कि फिर कंट्रीज़ जो हैं वो आगे आएँ इस जंग को रुकवाने के लिए, क्योंकि जब हालात ऐसे हो जाएं कि किसी जगह का फूड और पानी वगैरह बंद कर दिया जाए तो फिर ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो कोशिशें स्टार्ट हो जाती हैं। यूएन भी हो सकता है दरमियान में इस तरह की सिचुएशन हो जाए, हो सकता है कि फिर जंग बंद करवाने की कोशिशें